السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظر کی کمزوری، یعنی نظر کی کمزوری کی عام لوگ واقف کار ہی ہیں کہ پہلے 6x6 نظر ہوتی ہے، یعنی جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو یہ 6x6 نظر ہے، اس میں ہم کوئی چیز مطالعہ کر رہے ہیں تو مطالعہ کرنے میں بھی ہم کو پڑھنے میں بالکل آسانی ہوتی ہے، یا ہمیں سامنے والی چیزیں بالکل صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جوں جوں ایسا ایسا عمر کے حوالے سے بھی یا بڑھاپے کی کیفیت میں مانا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی یا بعض دفعہ یہ نوجوان بچے جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ جب یہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں یا موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا یہ خاص طور پہ یہ جو باریک لکھی ہوئی چیزیں وہ صحیح روشنی کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ اندھیرے کے اندر یا کم روشنی کے اندر بیٹھ کے وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسا ایسا بعض دفعہ کئی لوگوں کی نظر چلی بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس طرح نظر کے چلے جانے سے، کیونکہ یہ چمک دمک دنیا کی جو ہے یہ اسی روشنی کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آنکھوں جیسی ایک نعمت دی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو بعض دفعہ اس کی جو اسباب ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے بھی یہ نظر کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یا سر میں چوٹ لگ گئی ہے، یعنی کوئی بندہ گر گیا ہے یا کسی نے کسی کو کوئی چوٹ لگا دی ہے، اس چوٹ کے لگنے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ یہ کثرت جماع کی وجہ سے، یعنی کثرت ملاپ میاں بیوی کی جو زوجیت کے حوالے سے جو ہے جب وہ کثرت جماع کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، یعنی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، بینائی کمزور ہو سکتی ہے، یا نشہ آور کئی لوگ نشئی ہوتے ہیں، نشہ آور شراب وغیرہ یا پان کے نشہ یا اور اس ٹائپ کے جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا قبض وغیرہ ہو جاتی ہے۔ قبض ایک تو ہوتی ہے عمومی قبض، ایک ہوتی ہے دائمی قبض۔ عمومی قبض تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی بعد دفعہ کوئی چیز ایسی کھانے سے ایک دو دن میں وہ اگر آپ قبض ہو گئی ہے تو وہ اگر آپ کوئی دوائی کھا لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کا مرض وہ قبض دور ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ دائمی قبض ہوتی ہے، یعنی پرانی قبض کہہ لیں، یعنی وہ مریض کو جو ہے نا یہ پاخانہ کرتے ہوئے زور لگانا پڑتا ہے، یا دو دو تین تین دن پاخانہ آتا نہیں ہے، دائمی اس کو ہم دائمی قبض کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی یہ نظر کمزور ہو سکتی ہے، یا سر میں درد رہتا ہے، سر میں درد بھی بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے مثلا سردی لگی ہے یا گرمی کے اندر آدمی پھرتا رہا ہے، یا کوئی ایسی غذا ہم نے کھا لی یا اس غذا کے کھانے کی وجہ سے یعنی وہ گیس بنی ہے، گیس کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا ہے، تو اگر یہ سر درد دائمی ہے یعنی اس مریض کا سر درد باقاعدہ رہتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، تو وہ مسلسل سر درد رہنے کی وجہ سے بھی بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں، یعنی یہ اس کے تقریباً اسباب تھے، اس کی علامات کیا ہیں کہ اس میں ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ نظر کمزور ہو گئی ہے؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں یا اپنی کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ پہلے تو ہم اپنی وہ اسی روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب نظر کمزور ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ نزدیک کر کے پڑھنی پڑتی ہے، یا بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ پہلے تو ٹی وی ان کو صاف یا اسکرین ان کو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا ایسا وہ نزدیک ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح صاف نظر نہیں آ رہا۔ اس سے بھی یہ خاص طور پہ یہ بچوں میں یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے، یہ جو بچے کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا موبائل کے ساتھ گیمیں وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں تو اس میں یہ خاص طور پہ توجہ آپ کو دینی چاہیے، یا بچے جو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ اپنی صحیح اپنی روٹین میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہے نا، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ نزدیک جھک کے جا کے لکھتا ہے، اس جھکنے کی وجہ سے بھی یہ آپ نے چیزیں نوٹ کرنی کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب یا کاپی جو یہ ریڈنگ کر رہا ہے یعنی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ نزدیک ہو کے پڑھتا ہے، یا لکھ رہا ہے تو وہ نزدیک ہو کے لکھتا ہے، تو یہ توجہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، توجہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نوٹ کریں کہ اس میں بچے کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو ہم اس کی غذا پہ توجہ دیں یا کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو
تاکہ اینک لگ جائے ہمیں. اگر وہ اینک لگنے کے قابل ہے تو اینک جب لگ جائے گی تو نظر اس مقام پہ ٹھہر جاتی ہے، وہ آگے کمزور نہیں ہوتی مزید. لیکن آج جو میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کو، یہ سردیوں کا مہینہ بھی ہے تو اس میں یہ چیز اویلیبل بھی ہے اور انتہائی مفید بھی ہے اور سستی بھی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ اگر آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ انتہائی فائدہ مند ہے. یہ آپ سب تقریباً گھر والے جانتے ہی ہیں، یا ہمارے ایک سبزی کے طور پہ یہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں. اس کا لوگ جوس بھی بنا کے پیتے ہیں یا مربع بنا کر کھاتے ہیں. یہ چیز ہے گاجر. یعنی گاجر کا آپ نے جوس نکالنا ہے، ایک گلاس گاجر کا آپ نے جوس نکالنا ہے، اور سونف کی 1 چمچ، یا یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے، یہ 1 چمچ سونف کا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیتے ہیں، گرینڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو دردرا ٹائپ بنانا ہے. دردرا ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو باریک پاؤڈر نہیں بنانا، بلکہ گرینڈر کو تھوڑا سا چلا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. وہ موٹا موٹا وہ رہ جائے گا. تو وہ آپ نے جو ہے وہ دردرا ٹائپ یہ سونف لے کے آپ نے یہ جب آپ نے جوس پی لینا ہے، یعنی آدھا گلاس جب آپ نے جوس پی لینا ہے، تو آپ نے اس جو 1/2 چمچ آپ کے پاس جو سونف والی ہے، یعنی ایک چھوٹا چائے والا جو چمچ جو سونف والا ہے، یہ آپ نے منہ میں ڈال کے اچھی طرح چبانا ہے. یعنی کم از کم آپ نے 1 منٹ یا 2 منٹ آپ نے اس سونف کو چباتے رہنا ہے. چبانے کے بعد جو اس کو آپ نگل لیں، اور جو باقی جوس جو رہ گیا گاجر کا، یہ آپ نے پی لینا ہے. تو یہ آپ نے روزانہ 2 ٹائم، ایک صبح خالی پیٹ کرنا ہے اور دوسرا 3-4 بجے آپ نے یہ 2 گلاس دن میں پینے ہیں آپ نے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ مہینہ لگاتار اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں اس جوس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نظر جو ہے وہ اگر کمزور ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر جن کی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے تو ان کو یہ کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ان کی نظر اپنی جگہ پہ آ جائے گی، اور آپ کی جو دماغ ہے وہ بھی طاقت میں آ جائے گا. جو دل کمزور ہو رہا ہے وہ دل بھی آپ کا طاقت میں آ جائے گا. یعنی یہ گاجر کا جوس جو ہے یہ آپ کے معدے کو بھی طاقت دے گا، جگر کو بھی طاقت دے گا، آپ کے دماغ کو بھی طاقت دے گا. یعنی انتہائی مفید چیز ہے. اور اس کو اگر آپ یہ گھر میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹے بڑے اگر پیتے ہیں جس طریقے سے میں نے یہ بتایا آپ کو، تو یہ سب کو آپ پلا سکتے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے خواتین ہیں، جن کو بھی، یا بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں جو ہے نا، ان کو آپ یہ استعمال کروائیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک غذائی علاج ہے، نیچرل غذا جو ہم روٹین اس پہ ضرورت ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں گھر کے اندر. مثلا روٹی کھاتے ہیں یا سالن کے ساتھ ہم روٹی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یا جوس وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی غذا ہے. اگر آپ اس کو دن میں 2 مرتبہ جس طریقے سے میں نے بتایا اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی جو نظر کمزور ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.